أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 19A اور B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر ہم نے آیت اور حدیث جو ہے ان کا لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ اسباق دیکھے، اور گرامر میں ہم نے فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر اور اسی طرح ان کے مفعول اور فعل بنائے۔ آج الحمدللہ آج کے اس سبق کے ختم تک آپ 232 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے۔ یاد رہے قرآن میں تقریباً 4,500 الفاظ آئے ہیں جو تقریباً 78,000 بار قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ گرامر میں عابد، طارب، سامع، عالم، عامل جو ہے اس سے فاعل، فعل، مفعول بنائیں گے۔ نکات تعلیم کے علاوہ 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 650 بار تقریباً آئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سمجھنا آسان ہے اور بہترین کام کیا ہے اور نیت کیا ہوتی ہے۔ سمجھنا آسان کے لیے ہم نے یہ آیت دیکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ پھر یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی، خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی بہترین کام یہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث دیکھی تھی، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے بار بار دعا کرنا، وسائل کا استعمال کرنا، مسابقت کا جذبہ۔ تو آئیے بار بار دعا کیجئے۔ ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب۔ یہ رب کے نیچے جو زیر ہے یہ یا متکلم کی ہے، ربی، جیسے تھا نا دینی، قل یا ایھا الکافرون دینکم لکم دینی، یا کے نیچے زیر تھی نا، ہم کہتے تھے اس کے معنی ہے میرا۔ اسی طرح ربی، ربی میں یہ اصل میں رب اور یا ہے، یا کو زیر سے ظاہر کر دیا گیا، ربی اے میرے رب، زدنی، زد اضافہ کر، بڑھا، نی مجھے، علماً علم میں۔ رب کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا۔ زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھ کو، زدنی مجھ کو زیادہ کر یا مجھے زیادہ کر، علماً علم میں۔ ایک معنی تو یہ ہوا ہے علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے یا سیکھنے کے لیے۔ اصل آیت یہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، یعنی آپ قرآن میں جلدی مت کیجیے، اس کے لیے تیزی مت کیجیے جو آپ کی طرف وحی ہوا ہے، بلکہ کہیے ربی زدنی علما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو قرآن جو ہے وہ آپ کو سناتے، قرآن کی شکل میں وحی آتی، تو آپ کوشش کرتے کہ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں تاکہ بھول نہ جائے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ جو کچھ آپ کی طرف
نازل کیا گیا اس میں آپ جلدی مت کیجیے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو خاص دعائیں عطا کی قرآن میں، جو کسی اور امت یا نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک تو یہ دعا ہے ربی زدنی والی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ دعا دی جو کسی کو نہیں دی۔ اور دوسری دعا وہ ہے جو ہم تشہد کے آخر میں پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ جو ہے یہ بھی دعا اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور یہ اس امت کو خصوصاً یہ دو دعائیں قرآن کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے مل گئی ہیں، یہ خصوصی طور پر آپ کو عنایت ہوئی تھی۔ ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو کیسے مانگے گا؟ یا ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہو، ہارٹ سرجری ہے کوئی بڑا، تو وہ اس رات کس تکلیف اور اذیت اور عاجزی انکساری سے دعا مانگے گا اپنی صحت اور اپنے جان بچنے کے لیے؟ ہمیں بھی علم کی دعا اسی طرح مانگے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد میں۔ یہ آیت الکرسی میں بھی اسی طرح علم کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، یہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو جو ہے پہنچایا جائے، دوسروں کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر علم کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم میں زیادتی ہوگی تو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پلیز اس کو ایک بار دوہرا دیجیے۔ رب بھی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم میں۔ اگلی آیت ہے سورۃ العلق کی، بسم اللہ، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علما سکھایا، بالقلم قلم سے۔ تو الذی وہ جو جس، یہ واحد ہے، اس کی جمع الذین ہوتا ہے، جو ہم نے سورۃ الفاتح میں پڑھا تھا، الذین انعمت علیہم۔ الذی واحد وہ جو جس، اور جمع کیا ہوگا؟ الذین وہ سب جو، یا ان کا جو۔ صراط الذین انعمت میں پڑھا تھا نہیں۔ اب یہاں دیکھیں پہلے ہے علامہ، علامہ کی معنی ہے تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور حدیث میں کیا تھا؟ جو پہلے سیکھے پھر سکھائے۔ تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ بالقلم، دو ٹکڑے، بی اور القلم۔ بی کے معنی سے، القلم قلم سے، یعنی قلم سے یہ مراد نہیں ہے پین، کوئی بھی چیز جس سے لکھا جائے وہ قلم ہے، چاہے وہ ایک سادہ قلم ہو یا نب ہو یا پین ہو یا مارکر ہو یا کوئی بھی جس سے کچھ لکھا جا سکے اسے قلم کہیں گے۔ لہذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا یا کروں گی۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیجئے۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں۔ کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے۔ اور کہاں سے؟ سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاق کے ساتھ۔ نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، اور علم سیکھنا ہے نا۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح گویا سارا جسم اس علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔
اللہ پلیز اسے بھی ایک بار دوہرا دیجیے. الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے. آگے پھر ایک اور آیت ہے سورۃ القمر کی. ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عمل عمل میں. ایو کون، کم تم میں سے، دو ٹکڑے. احسن بہتر ہوگا، حسن اچھا. جب اس کے ساتھ حمزہ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زیادہ اچھا، بہتر، سب سے اچھا. ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کے معنی ہے بڑا. جب اس کے ساتھ حمزہ لگ جاتا ہے یہ بنتا ہے اکبر، یعنی سب سے بڑا. صغیر چھوٹا، جب حمزہ لگ جائے گا اصغر سب سے چھوٹا. احسن اچھا، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا. عمل عمل عمل، عمل کے معنی ہوتا ہے عمل کام کرنا یا کوئی ایکٹ کرنا. اس کی جمع ہے اعمال، عمل کی جمع اعمال. کیسے یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، کل پڑھی تھی نا، یہ وہی حدیث ہے. اسباق ہمیں اس آیت سے یہ ملے: نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں نماز روزہ ذکر اور اجتماعی کاموں میں کون اچھا ہے، اصلاح دعوت عمل بالمعروف اور نہی عن منکر میں کون اچھا ہے. یعنی مسابقت ہے، ہم نے دوسروں سے اچھا بننا ہے. اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا بننے کی کوشش کیجیے. اللہ پلیز اسے دوہرا دیجیے. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں. مسابقت کا جذبہ کیا ہے؟ نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیسلٹیز جو ہیں اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ دکھانے کے لیے. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے. پورا قرآن سمجھ کر جو ہے سیکھیے اور سیکھنے کی توفیق دے. تو چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 19 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. اس سبق میں ہم مونس کے صیغے سیکھیں گے. فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، یہ سب مذکر کے ہیں تو ہم دیکھیں گے ان سے مونس کے صیغے کیسے بنیں گے. لیکن ٹی پی آئی تو اپنی جگہ ہے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام حصوں جیسے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھی کا استعمال کیجیے اور عربی گرامر سیکھیے. ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلیمی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب مکہ. یا پھر صفت ہوتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسے مسلم ہو، بری بھی ہو سکتی ہے جیسے کافر. اور پہچان یہ ہے اسم کی، ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو، آخر میں 2 پیش ہوں یا پھر 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا پھر اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے یا پھر آخر میں جو ہے واو نون، جیسے مسلمون، کافرون، اور یا پھر یا نون جیسے مسلمین، کافرین. یا پھر آخر میں الف تاتے جیسے مؤنث کے مسلمات، تم مسلمات. فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہو، جیسے ماضی، حال، مستقبل.
مثلا فتح یہ ماضی کا زمان ہے، یعملون یہ مضارع کا زمان. اور تیسرا کلمہ ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا، یا اس کی دوسری تعریف ہے اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے وہ حرف ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا بی، لی، من، عن، فی، علا. اسی طرح انا وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حرف ہیں. پھر ہم نے فعل کی 3 قسمیں دیکھی. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپیریٹو ٹینس. چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے درخواست یا گزارش کی جاتی ہے. پھر ہم نے پچھلے سبق میں یہ 3 حرف دیکھے، فا عین لام، اور کہا کہ عربی کی ہر چیز ہم اسی سے بناتے ہیں. تو فا عین لام جو ہے، اس سے ہم نے کل فاعل مفعول فعل بنانا سیکھا. کیا کیا ہم نے؟ فا عین لام میں جب الف کا اضافہ کیا تو اس سے ایک لفظ بنا فاعل، یعنی کرنے والا. اور جب اس کے شروع میں میم لگایا اور آخری حرف سے پہلے واو، تو ایک اور لفظ بنا مفعول، جس پر اثر پڑا. اور جب اس کے آخر میں تنوین لگائی اور پہلے حرف کے نیچے زیر دیا تو ایک لفظ بن گیا فعل یا فعلن کرنا. فاعل، مفعول، فعل، یہ تینوں اسم ہے، اس ان پہ تنوین آ سکتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہمارے پاس ایک فعل تھا ذاکرہ. اس سے جب ہم نے فاعل بنایا تو کیا کیا؟ الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا ذاکر. اور جب اس کے شروع میں میم لگایا آخر حرف سے پہلے واو تو یہ بن گیا مفعول مذکور. اور جب اس کو ہم نے تنوین دے دی تو یہ ذکر یا ذکر جو ہے کیا ہے؟ وہ کام کا نام یا مصدر بن گیا. ذاکر کام کرنے والا، مذکور جس ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. جیسے فاعل مفعول فعل تھا. پھر ہم نے عین با دال سے دیکھا، ابادا سے فاعل تھا عابد، مفعول تھا معبود، اور فعل تھا عبادہ. پھر ہم نے یہ سوال کیا حل انت ذاکر، تو جواب تھا نام آنا ذاکر. حل انتم ذاکرون، تو جواب تھا نام نحنو ذاکرون. انتا آنا میں، انتم نحنو میں بدل گیا. پھر ہم نے دوسرا فعل عبادہ سے دیکھا، اس کا فاعل بنانے کے لیے الف کا اضافہ کیا تو کیا ہوگا؟ عابد، عبادت کرنے والا. اور شروع میں میم اور آخر سے پہلے واو لگایا تو مفعول بنا معبود، جس کی عبادت کی گئی، اور فعل بنا عبادہ. تو عابد، معبود، عبادہ، یا پھر عابد معبود عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک پہ تنوین لگا سکتے ہیں. تو عبادہ سے ہم نے عابد، معبود، عبادہ بنایا تھا. اور اگر ہم یہ کہیں حل انت عابد، کیا آپ عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تو جواب ہوگا نام انا عابد، جی ہاں میں عبادت کرنے والا. حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں، جواب ہوگا نام نحنو عابدون، جی ہم سب عبادت کرنے والے. حل ذکر عبادہ، کیا عبادت ذکر ہے، تو ہم کہیں گے نام الذکر عبادہ، جی ہاں ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. پھر درابا سے ہم نے الف کے اضافے سے فائل بنایا تو بنا دارب، مارنے والا. شروع میں میم لگا، آخر میں واو سے بعد یا جو ہے لام سے پہلے، وہ لام سے پہلے واو لگایا تو بن گیا مفعول مضروب، اور فعل بنا در. دارب مضروب درب، دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، در مارنا. تو درابا سے ہم نے کیا بنایا؟ دارب، مضروب اور در. حل ہوا دارب، تو جواب تھا نام ہوا دارب. ہوا جب سوال میں ہوتا ہے تو جواب میں بھی وہی ہوا ہی آتا ہے. حل ہم داربون، تو جواب تھا نام ہم داربون. سوال جواب میں ہم ایک سے رہتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. پھر ہم نے سامیہ سے بنایا سامع، سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سننا. حل انت سامع، جواب تھا نام آنا سامع. حل انتم سامعون، جواب تھا نام نحنو سامعون. تو یہ
سمیع سے سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا سن، سامع مسموع سمع. پھر عالمہ ہے، عالمہ سے جب ہم فائل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الف کے اضافے سے عالم، اور مفعول کیا بنے گا؟ معلوم. اور فعل کیا ہوگا؟ علم. عالم معلوم علم، عالم معلوم علم، جاننے والا جس کو جانا گیا اور جانا. اسی طرح عاملہ سے جب فائل بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل عمل کرنا، عامل معمول عمل. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ 11 کے 11 افعال سے فاعل مفعول فعل بنائے. فاعل مفعول فعل، جاعل مجعول جعل، فاتح مفتوح فتح، ناصر منصور نصر، خالق مخلوق خلق، ذاکر مذکور ذکر، عابد معبود عبادت، ضارب مضروب ضرب، سامع مسموع سمع، عالم معلوم علم، عامل معمول عمل. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. یہ سب تو کل تک کی دہرائی تھی. چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر جو ہے صرف فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے. مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں ہوا فعلا تو یہاں ہم کیا کہیں گے؟ ہیا فعلت، تا کا اضافہ کر دیں گے فعلا. اگر میں یا کہوں ہوا یا فعلو تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا تفلو، تا کا اضافہ کر دیں. مؤنث کے لیے تا کا اضافہ ہوتا ہے، ماضی میں آخر میں، مضارع میں شروع. مثلا اگر میں کہوں ہوا فعلا تو مؤنث کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یا فعلت. اور اگر میں کہوں ہوا یفعلو تو مؤنث کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یا تفعلو. یا تفعلو، تا لگا دیں. اگر میں کہوں ہوا فتح تو ہیا فتح، ہوا نصرہ ہیا نصر، ہوا ضربہ ہیا ضربہ، ہوا سمیع ہیا سمیع. یعنی ماضی میں ہم نے آخر میں تا لگائی. فتح سے فتحت، فعلا سے فعلت، جعلا سے جعلت، نصر سے نصرت، خلقہ سے خلقت، ذکرہ سے ذکرت، عبادہ سے عبادت، ضربہ سے ضربت، سامیہ سے سامیت، عالمہ سے عالمت، عاملہ سے عاملت. ماضی میں آخر میں تا لگا. اور اگر میں یوں کہوں ہوا یفتح تو ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع. یہ اصل میں وہ 4 ابواب ہیں نا، تو ان چاروں ابواب کو دہرا دیا. لیکن آپ کو پورے 11 افعال آتے ہیں، آپ 11 افعال پہ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہوا یفعل ہیا تفعل، ہوا یجعل ہیا تجعل، ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یخلق ہیا تخلق، ہوا یذکر ہیا تذکر، ہوا یعبد ہیا تعبد، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع، ہوا یعلم ہیا تعلم، ہوا یعمل ہیا تعمل. تعملو. تو یہ دیکھیے ہم نے ماضی کیسے کیا تھا؟ فعلا، تو مؤنث کے لیے کیا بنا؟ یا فعلت. فعلت. اور اگر ہم نے کہا جعلا تو مؤنث کے لیے کیا بنا؟ یا جعلت. اگر ہم نے کہا فتح تو اس کے مقابلے میں کیا بنے گا مؤنث؟ یا فتحت. اگر ہم نے کہا نصرہ تو مؤنث کے لیے کیا لفظ بنا؟ یا نصرت. اگر ہم نے کہا خلقہ تو اس کے مقابلے میں مؤنث لفظ کیا بنا؟ یا خلقت. اگر ذکرہ تھا تو اس کا مؤنث کیا بنا؟ یا ذکر.
اگر ابدا تھا تو مؤنث کیا ہوگا؟ هي یا عبدت. ابدت، اگر دربا ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ یا هي دربت، اگر سامیہ ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ هي یا سمعت. سمعت، اور اگر جو ہے عالمہ ہے تو اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ هي علمت. یا اگر علمت، عاملہ ہے تو مؤنث کیا بنائیں گے؟ هي یا عملت. عملت، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں 11 کے 11 آپ کے افعال ان کے مذکر اور مؤنث کے آپ کے سامنے آ گئے. فعل فعل، جعل جعل، فتح فتح، نصر نصرت، خلق خلقت، ذکر ذکرت، عبد عبدت، ضرب ضربت، سامع سامعت، علم علمت، عمل عملت. مضارع میں ہم نے کہا تھا یفعل، تو مؤنث کیا یا تھا؟ تفعلو، تفعل. تو یجعلو ہے تو مؤنث کیا ہوگا؟ یا تجالو، یا ہٹا کے تا لگا دیں گے. یفتح تو مؤنث کیا ہوگا؟ تفتحو، یا ہٹا دیں تفتح. گے. ینصرو ہے تو تنصرو، تنصرو، هي تنصر، تنصر. تا لگا دیں گے. اگر یخلقو ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ یا تخلق. تخلقو، تخلقو تا لگا دیں گے. یذکرو ہے تو مؤنث کیا ہوگا؟ تذکرو، تذکر. تذکرو، تذکرو. یعبدو ہے تو مؤنث کیا بنے گا؟ یا تعبد. تعبدو، تعبدو، یدربو ہے تو مؤنث کیا ہوگا؟ تضرب. تدریبو، اور اگر یسمعو ہے تو مؤنث کیا ہوگا؟ تسمع. تسمعو، اگر یعلمو ہے تو مؤنث کیا ہوگا لفظ؟ تعلمو، تعلم. تعلمو، اور اگر یعملو ہے مذکر تو مؤنث لفظ. تعمل. تعملو، تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا، تا لگایا، یا کو ہٹا کے تا لگایا تو مؤنث ہو گیا. یا فلو سے تفلو، یا جالو سے تجالو، یفتح سے تفتح، ینصرو سے تنصرو، یخلقو سے تخلقو، یذکرو سے تذکرو، یعبدو سے تعبدو، یضربو سے تضربو، یسمعو سے تسمعو، یعلمو سے تعلم، یعملو سے تعمل. تو ہم نے ماشاءاللہ فعلہ کا یہ ٹیبل مکمل کر لیا. جب ہم کہتے ہیں فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، تو اس میں فعلا کیا ہے؟ یہ ماضی کی چابی ہے فعل کی. جب ہم کہتے ہیں یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو، تو یفعلو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کی چابی ہے. جب ہم کہتے ہیں افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، تو یہ افعل کیا ہے؟ یہ امر کی چابی ہے. یہ تین چابی ہے. ماضی کی چابی فعلا، مضارع کی یفعل، اور امر کی افعل. جب ہم کہتے ہیں فاعلن، یہ فاعل کی چابی ہے. مفعول یہ مفعول کی چابی ہے. فعل یہ فعل کی چابی ہے. یہ تین چابی کیا ہے؟ یہ اسما کی چابی ہے. فعلا یفعل افعل کیا ہے؟ یہ افعال فعل کی چابی ہے. آئیے دیکھتے ہیں تین افعال کی چابیاں آپ مجھے دیجئے فعلا ٹیبل سے. جی ماضی کی چابی کیا تھی؟ فعل، اور مضارع کی یفعلو، افعلو، کی کیا تھی؟ افعل، افعل. افعل. تو بھی افعال کی چابی ہے، ماضی مضارع. اب لیتے ہیں تین اسما کی چابی. تو اعلیٰ ٹیبل سے کون سے تین اسما ہم نے بنائے تھے؟ فاعل، مفعول، مفعول فعل. یہ تین فعل. فعل. یہ چھ چابی ہوں گی. چھ چابیوں کے سیٹ کو کہتے ہیں صرف صغیر، یعنی چھوٹی گردان. پوری گردان تو وہ ہے نا فعل فعلو سے لے کر جو ہے آخر تک پورا ٹیبل، وہ ہے تفصیل. اس کو کہتے ہیں صرف کبیر. کبیر بڑی گردان، بڑا ٹیبل. اسے کہتے ہیں صرف صغیر، چھوٹا ٹیبل. چھوٹا ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ تین افعال کی چابی ہے، تین اسما کی. چلے ایک اور ہم لیتے ہیں فعل دوسرے باب سے. فتح فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت. یہ تو ماضی کی چابی کیا ہوئی؟ فتح. یفتح یفتحنا تفتح افتح تفتحنا نفتح تفتح، تو مضارع کی چابی کیا ہوئی؟ یفتح. افتح افتح لا تفتح لا تفتح، تو امر کی چابی کیا ہوئی؟ افتح. تو ہمارے پاس تین جو ہے وہ چابیاں افعال کی کیا آئی؟ ماضی کی فتح، مضارع کی یفتح، امر کی افتح.
اسما کی چابیوں کی طرف چلتے ہیں. تو اس ٹیبل سے جو ہے فاعل کی چابی کیا بنے گی؟ فاتح یا فاتح. مفعول کی چابی کیا بنے گی؟ مفتوح. فعل کی چابی کیا بنے گی؟ فتح. تو آئیے دیکھتے ہیں جی 3 افعال کی چابیاں کیا تھی فتح کے ٹیبل سے؟ ماضی کی چابی کیا تھی؟ فتح یفتح افتح. اور 3 اسما کی چابیاں کیا تھی اس ٹیبل میں؟ فاتح مفتوح فتح. بس تو یہ صرف صغیر ہو گیا. صرف صغیر کا یہ فائدہ اگر آپ کو آتی ہے آپ اس سے صرف کبیر بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فتح ماضی کی چابی ہے تو ٹیبل کیا بنے گا؟ جمع کے لیے واو الف لگائیں گے فتح سے فتح، سامنے والے کے لیے تا لگائیں گے فتحتا، اپنے لیے تا پیش لگائیں گے فتحتو. فتحتا کی جمع فتحتونا، اپنے لیے تا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ جی اپنے لیے کیا کریں گے جمع کے لیے؟ فتح نون الف نہ لگا دیں گے فتح. اور مونس کے لیے تاسا. یفتو اگر میں کوئی یہ مضارع کی چابی ہے تو ٹیبل بنائیے تو ٹیبل آسان ہے. یفتو پتہ ہے واو نون لگائیں گے جمع ہوگا یفتو. سامنے والے کے تا لگا دیں گے تفتہو، اپنے لیے حمزہ لگائیں گے افتہو. تفتہو کی جمع واو نون سے تفتہونا، اور اپنے لیے کیا لگائیں گے؟ نفتح. نفتہو. امر ہم اگر ہمیں پتہ ہے یہ چابی ہے افتح تو ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں. افتح سے جمع کیا ہوگا؟ افتہو. نہیں کے لیے کیا ہوگا؟ لا تفتح لا تفتح. اسی طرح فاتح مفتوح فتح ان کے ٹیبل ہم آپ سے نہیں کراتے لیکن کل میں نے آپ کو ان کے ٹیبل بتائے تھے. فاتح فاتحن فاتحین الفاتح الفاتحہ الفاتح. فاتحون فاتحین الفاتحون الفاتح. اسی طرح مؤنث کے ساتھ. تو یہ اسی طرح ہے نصرہ کا ٹیبل. نصرہ یہ ماضی کی چابی ہے. جیسے ہمیں چابی ملی ہم نے پورا ٹیبل بنا لیا. نصرہ سے نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرہ. ینصرو ہم نے کہا یہ مضارع کی چابی ہے. جیسی چابی ملی ہم نے پورا ٹیبل کھول لیا. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو تنصرو. ہم نے کہا انصر امر کی چابی ہے. جیسی آپ نے لگائی انصر انصرو لا تنصر لا تنصر. ناصر منصور ناصر. آپ کا پورا ٹیبل بن گیا. اب اگر یہ ٹیبل بنا ہے اس سے یہ ہے صرف کبیر یہ پورا ٹیبل. اس سے ہم صرف صغیر بنانا چاہتے ہیں تو مجھے آپ 3 افعال کی چابیاں بتا دیجیے. نصرہ ینصرو انصر. نصرہ ماضی، ینصرو مضارع، اور انصر جو ہے امر. اور 3 اسما کی چابیاں کیا ہوں گی اس ٹیبل سے؟ ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. یہ آپ کا صرف صغیر. اب اگر میں کہوں اس صرف صغیر سے آپ پورا ٹیبل بنا دیجیے، جی کون بنائے گا؟ نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو. انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. ناصر منصور نصر. آپ نے پورا ٹیبل بنا لیا. ٹیبل آپ کے سامنے نہیں ہے، 6 چابی ہیں. ان 6 چابیوں کو دیکھ کے آپ کوئی بھی ٹیبل بنا سکتے. اسی طرح اگلا باب ہے درابا کا. درابا یہ ماضی کی چابی ہے. درابا سے واو بھی لگایا دربو، تا لگایا دربتا، اور تو دربتو، دربتم دربنا، اور درابت. مضارع کی چابی یدربو ہے. ہمیں چابی مل گئی ٹیبل آسان ہو گیا. یدربو سے یدربونا، تدربو ادربو، تدربونا ندربو تدربو. ادرب یہ امر کی چابی ہے. چابی ملی ہم نے ٹیبل بنا لیا. ادرب ادربو لا تدرب لا تدرب. یہ تو ہو گیا افعال. اسما میں داربن مدروبن دربن. اب یہ ٹیبل آپ نے دیکھ لیا. مجھے اس کی 3 افعال کی چابیاں بتا دیجئے. ماضی مضارع امر کیا چابیاں تھیں؟ ضربہ ضرب یضرب ضاربا مضرب مضروبا ضربن ضربن. یہ افعال کی چابیاں تو نہیں، میں نے تو صرف افعال کی چابی مانی ہے. ضرب یضرب اضرب.
یہ ہے افعال کی چابی. اب 3 اسما کی چابیاں اسی ٹیبل سے. ضاربن، مضروبن اور ضربن. اب یہ ضرب چابی آپ کے پاس آ گئی. آپ اس سے وہ ٹیبل واپس بنائیے. بنائیں جی، کون بناتا ہے؟ ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا يضرب يضربون تضرب أضرب تضربون نضرب اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا ضرب ضارب مضروب ضرب. ضرب. تو یہ ضرب. آپ کے پاس چابیاں تھی، آپ نے اس سے فوراً ٹیبل بنا لی. اگر ٹیبل ہے تو اس سے آپ چابیاں بنا سکتے. اسی طرح اگلا باب ہے ہمارا سامیہ. سامیہ میں سامیہ جو ہے ماضی کی چابی ہے. جیسے ہمیں چابی ملی، ہم نے ٹیبل بنایا. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سامیت. یسمو ہم نے کہا یہ مضارع کی چابی. چابی ملی، مضارع کا ٹیبل تیار. یسمو، یسمونا، تسمو، اسمو، تسمونا، نسمو، تسمو. اسما ہم نے کہا یہ امر کی چابی ہے. اسما، اسماؤ، لا تسما، لا تسما. اسما کی چابی میں نے کہا فاعل کیا ہے؟ سامع. مفعول کیا ہے؟ مسمون. فعل کیا ہے؟ سم. جیسے یہ ٹیبل کیا، ہم نے کہا یہ صرف کبیر ہے، بڑا ٹیبل ہے. آپ چھوٹا ٹیبل بنائیے. اس میں ہمیں 3 افعال کی چابیاں چاہیے. جی بنائیے پچھلے ٹیبل سے. کون سے 3 افعال؟ سامع، مضارع امر. سامع، یسمع، اسما. سامیع یسمع اسما. سامیع میں میم کے نیچے زیر ہے، اس کا خیال رکھیں بولتے ہوئے. اور ان کی 3 اسما کی چابیاں کیا تھی؟ سامع مسمع مسموع اور سمع. سب. سمع. اب ہمارا صرف صغیر بن گیا. اب اگر ہم صرف صغیر سے دوبارہ صرف کبیر بنانا چاہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے. سمع، سمیع، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیعت. یسمع، یسمعون، تسمع، اسمع، تسمعون، نسمع اور تسمع عورت کے لیے. اسمع، اسمع، لا تسمع، لا تسمع. سامع، مسموع، سمع. آپ نے یہ بنا لیا. میں نے آپ کو چاروں باب کے کرائے. فتح، نصر، ضرب، سامیہ. یہ تو 4 ہو گئے. ہم نے تو 11 افعال پڑھے تھے. اب اگر میں کہوں کہ بگایا باقی جو افعال ہیں ان کے بھی آپ جو ہے صرف کبیر بنائیں. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جی فاعل لام 3 حرف سے ایک کلمہ بنتا ہے فعلا، اس کا صرف کبیر کا ٹیبل بنا دیجئے. تو بنائیے. فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. افعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. فاعل، مفعول، فعل. اب اگر میں کہوں جیم این لام 3 حرف ہیں، ان سے ایک فعل بنتا ہے جعلا، کیا آپ اس کا صرف کبیر بنا سکتے ہیں؟ بنائیے، یعنی بڑا ٹیبل. جی جعل، جعلوا، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. یجعلوا، یجعلون، تجعلوا، اجعلوا، تجعلون، نجعلوا. اجعل، اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا. جائل، مجعول، جعل. اب یہ تھا صرف کبیر. میں کہتا ہوں اس سے صرف صغیر چھوٹا 6 چابیوں کا ٹیبل بنائیے اسی جعلا سے. جعل، یجعل، اجعل. جائل، مجعول، جعل. اب اگر میں کہوں نصرہ کے پیٹرن پہ ایک فعل آتا ہے خالقہ، خا لام کاف سے خالقہ، اس کا بڑا ٹیبل بنانا ہے. ٹیبل بنائیے صرف. خلق جی خلق خلقوا خلق خلقت خلقت خلقتم خلقنا
يخلق يخلقون تخلق أخلق تخلقون نخلق اخلقوا سر لا اخلق نہیں ہوگا، اخلق. درمیان میں نہیں بولتے ہیں، اسے پورا کرنے دیتے ہیں، جب پورا کر لیتے ہیں پھر غلطی بتاتے ہیں. اب وہ جو فائل مفعول بنا رہے تھے اس سے بھی گئی. اچھا بھلا کم از کم فائل مفعول تو بنا لیتی نا، تو بنانے دینا تھا. کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا تو دوسرے ٹیبل میں صحیح ہو جائے گا. لا تخلقوا خالق 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 مخلوق خلق. اچھا مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے آخر میں پیش آتا ہے سوائے واو نون والوں کے، جو جمع ہے وہ ہے تفلونا اور یفلونا، وہ واو نون سے، باقی سب کے آخر میں پیش آئے گا. مثلا اگر ہم کہتے ہیں یخلوکو تو تخلوکو اخلوکو نخلوکو سب کے آخر میں پیش آئے گا. بس مضارع میں یہ یاد رکھیں. اب نصرہ کے پیٹرن پہ ایک اور فعل آتا ہے زا کاف را سے ذکرہ. اگر ہم اس کا صرف کبیر یعنی بڑا ٹیبل بنانا چاہیں تو آپ کوشش کر سکتے ہیں. جی ذکر ذکروا ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا یذکر یذکرون تذکر اذکر تذکرون تذکر نہیں پیش کے ساتھ لائیں. تذکرو اذکرو تذکر جی اذکرو تذکرون نذکر نذکرو نذکرو سب کے آخر میں پیش لانا ہے. اچھا یذکرو نذکرو. ہاں تذکرون واو اور نذکرون اس میں بھی واو کے اوپر پیش آ جاتا ہے اصل. جی نذکرو اذکر 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 اذکرو لا اذکرو یہ اذکر نہیں ہوتا، یاد رکھیں. باب نصرہ سے جو آتا ہے پیش کے ساتھ آتا ہے. اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکر ذاکر مذکور ذکر. اگر میں یہ کہوں این با دال سے باب نصرہ پہ ایک فعل آتا ہے آبادا، کیا آپ اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں؟ بنائیے. آبادا آبادو آبادتا آبادتو آبادتم آبادنا آبادت. یعبدو یعبدون تعبدو آبدو تعبدون نعبدو. اور اوبد اوبدو لا تعبد لا تعبدو. عابدن معبودن اور عبادہ. گڈ ایکسلنٹ. تو آئیے آج کل جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا فعل مضارع، ہم نے دیکھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کے ساتھ ہم نے ہو کو ملایا ہم کو ملایا. آج ہم کا کو ملاتے ہیں. کا کے میں نہیں ہوتا تو آپ ینصرو کا تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے آپ یا تیری، وہ تیری آپ کی کرتا ہے یا وہ مدد کرتا ہے آپ کی. اگر وہ ینصرون اور اس کے ساتھ کا کی ضمیر لگائیں ینصرون کا تو کیا ہوگا ترجمہ؟ وہ سب مدد کرتے ہیں آپ کی. وہ سب مدد کرتے ہیں آپ کی یا تیری. اور اگر ہے تنصرو اور کا آ جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ مدد کرتے ہیں آپ کی. آپ کی یعنی آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور اگر یہ آ جائے انصرو اور کا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں مدد کرتا ہوں آپ میں مدد میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا آپ کی یا تیری. اور اگر یہ آ جائے تنصرون اور کا تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ سب مدد کرتے ہیں تیری. آپ کی یا تیری یعنی اکیلے کی. اگر یہ ہو جائے ننصرو کا تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم سب مدد کرتے ہیں آپ کی. سب مدد کرتے ہیں آپ کی یا تیری. اب کا کی جگہ ہم جو ہے یا کو لگا لیتے ہیں. یا کے میں نہیں ہوتا ہے میں. یاد رکھیں جب بھی یاد ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نون لگاتے ہیں، نون وقایا اسے کہتے ہیں بچاؤ کا نون. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ینصرو
نی بن جائے گا. یا جب ملائیں گے نا ینصر تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے میری. ہاں وہ مدد کرتا ہے میری یا کرے گا میری. اور اگر ہو ینصرونا اور یا لگائیں ینصرونی تو کیا ہوگا؟ وہ سب مدد سب مدد کرتے ہیں کرتے ہیں میری. میری. اور اگر ہو جائے تنصرو یا کے ساتھ نی تنصرونی تو تب کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ مدد مدد کرتے ہیں میری. گڈ. اور اگر یہ انصرو یا ملائیں نی انصرونی میں مدد کرتا ہوں میری. یعنی میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں. اور اگر یہ آ جائے تنصرونا اور یا تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ سب مدد کرتے ہیں سب میری. مدد کرتے ہیں اور میری. اگر یہ ہو جائے ننصرو اور یا کے ساتھ نی تو اب کیا ترجمہ؟ ہم سب مدد کرتے ہیں تم سب میری. مدد کرتے ہو میری. یا کرو گے میری. ٹھیک ہے جی. تو اب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب ڈھونڈیے. یا علمو کیا ترجمہ ہے؟ وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے یا جانے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ رزقتا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو رزق دیتا ہے. تو نے رزق دیا دیتا ہے نہیں ہے. یہ تا آخر میں آ رہی ہے ماضی کا ترجمہ. پہلے والی کی یا شروع میں آ رہی تھی وہ مضارع میں تھا. وہ جانتا ہے یا جانے گا. یہ تو تا آخر میں آ رہی ہے. فالتا جعلتا اسی طرح رزقتا. نعلمو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. رزقتو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی رزقتو میں نے رزق دیا. میں نے رزق دیا. میں نے رزق دیا ماضی کا زمانہ ہے. فعلتو میں نے کیا. جعلتو میں نے بنایا. رزقتو میں نے جو ہے رزق دیا. اور اگر یہ ہو یخلقو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. پیدا کرتا ہے یا کرے گا. کیوں شروع میں آ گیا مضارع ہے اور وہ یا کو ظاہر کر رہا ہے. اعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں میں گا. کرتا ہوں یا کروں گا مضارع ہے. اسی طرح نرزقو ہم رزق ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے مضارع ہے. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں میں یا پیدا کروں گا. کرتا ہوں یا کروں گا. انعمتا میں نے نام دیا. میں نے دیا ہوتا تو یہ انعام تو ہوتا. یہ تو تا ہے زبر کے ساتھ. تم نے انعام دیا. تو نے یا آپ نے انعام کیا یا دیا ماضی کا صیغہ. نعلمو ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. خلقتا آپ نے پیدا کیا. آپ نے یا تو نے پیدا کیا. صدقت صداقت اس عورت نے سچ بولا. سچ بولا. ایکسلنٹ. اس عورت نے سچ کہا ماضی کا زمانہ ہو گیا. فعلت جعلت صداقت. رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق والا, کبھی کبھی رحم کرنے والا, خوبصورت مسلسل رحم کرنے والا. اے بی سی ڈی. مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. الصالحات کا معنی ہے برے اعمال, اچھا عمل, اچھے اعمال, اچھا. اے بی سی ڈی. اچھے اعمال. ہاں مونس جمع ہے, صالحات صالح کی جمع. یسرنا کے معنی ہے یہ آسان بنایا گیا. ہم نے بنایا آسان, آپ نے بنایا آسان, ان سب نے بنایا آسان. اے بی سی ڈی. ہم نے بنایا آسان. ہم نے بنایا آسان. زدنی کے معنی ہے زیادہ کر ہمیں, زیادہ کر اسے, زیادہ کر انہیں, زیادہ کر مجھے. اے بی سی ڈی. زیادہ کر مجھے. زیادہ کر ڈی. اللہ تعالیٰ نے رب مجھے. زدنی علما سکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, موسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو. اے بی سی ڈی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی. اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کیا ہیں؟ بڑے لوگ, حدیث, قرآن, تاریخی کتابیں. اے بی سی ڈی. اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع قرآن اور حدیث ہیں. اللہ زینہ کے معنی بتائیے. وہ جو وہ لوگ کے
جو وہ لوگ جو ABCD. وہ لوگ جو ڈی والا. جی ہاں. احسن کا ترجمہ کیجئے اچھا بہترین کام عمل ABCD. بہترین. بہترین. نیات کا واحد ہوگا نوا نیتون نیت نیتی نیتین ABCD. نیتن سی والا. ایوکم کے معنی ہے تم میں بہترین، تم میں کون، تم میں ایک، تم میں سے کوئی نہیں ABCD. ایوکم، تم میں کون ڈی ہاں والا. تم میں کون سوالیہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ دیکھے وہ کہ کون ہے بہتر عمل میں، دولت میں، غربت میں، صحت میں ABCD. عمل میں. اے بہتر عمل میں. اللہ ہمیں ثواب دے گا ہماری نیتوں، ہمارے خاندان، ہماری کوششوں، ہمارے ناموں کے مطابق ABCD. ہماری نیتوں اور کا. ہماری کوششوں. گڈ. اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کون بہترین ہے انفرادی کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں ABCD. سارے سب. درست. وَيَنْصُرُونَ اللہ کے معنی بتائے ان سب نے مدد کی اللہ کی، اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی، وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی، اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی ABCD. اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی. ینصرون ہے تو دو ترجمے ہوں گے مضارع کے، اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی، یا وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی، حال اور مستقبل میں دونوں میں ترجمہ ہوتا ہے مضارع کا. یا عملون السیئاتی وہ سب کرتے ہیں برائیاں، وہ کرتا ہے برائیاں، ان سب نے کی برائیاں، وہ سب کریں گے برائیاں ABCD. یا عملون، وہ سب کرتے ہیں برائیاں اور وہ سب کریں گے برائیاں. کریں گے برائیاں. ہاں حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ ہوگا. کیف تعملون کیسے تم سب نے عمل کیا، کیسے تم سب عمل کرو گے، کیسے تم سب عمل کرتے ہو، کیسے تم سب نے عمل کیا ABCD. کیسے تم سب عمل کرو گے، کیسے تم سب عمل کرتے ہو. ہاں مضارع ہے، دو ترجمے ہوں گے. ولا انتم عابدون کے معنی اور نہ تم عبادت کرنے والے، اور نہ وہ سب عبادت کرنے والے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ تم سب علم والے ہو ABCD. اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. گڈ. حل انتم عابدون عربی میں جواب ہوگا نام آنا عابدون، نام نحنو عابد، نام نحنو عابدون، نام آنا عابدون ABCD. نام نحنو نام عابدون. نحنو عابدون. عابدون. گڈ. حل ہم داربون عربی میں جواب ہو سکتا ہے نام ہوا داربون، نام ہم داربون، داربون ہم، نام ہوا دارب، نام ہم داربون ABCD. نام نام ضاربون. اے. ہم داربون. حل انت سامع عربی میں جواب ممکن ہے نام نحنو سامعون، نام آنا سامعون، نام نحنو سامعون، نام آنا سامعون ABCD. نام آنا سامعون. حل انتم عالمون نام ہم عالمون، نام نحنو عالم، نام نحنو عالمون، نام انتم عالمون ABCD. نام نحنو عالمون. فعلہ کا مؤنث ہوگا تفعل، فاعلہ، فعلت، فاعلات ABCD. فعلت. فعل. تدریبو کا ترجمہ ہوگا تم مارتے ہو، مارنا، وہ مارتی ہے، وہ مارتا ہے ABCD. تم مارتے ہو. تم مارتے ہو. جی. وہ مارتا ہے. وہ تو یدریبو ہوتا ہے. تم نے مارا. وہ تدریبو ہی تدریبو دونوں کے لیے ہوتا ہے. تم مارتے ہو، وہ مارتی ہے، دونوں ترجمے اس کے ممکن ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تدریبو یہ ہوا کے لیے آیا یا ہیا کے لیے آیا. یہ یاد رکھیں تفعلو تفعلو، تجعلو تجعلو، تفتحو تفتحو، تذکرو تذکرو، تنصرو تنصرو، تخلقو تخلقو، تعبدو تعبدو، تدریبو تدریبو، تسمعو تسمعو، تعلمو تعلمو، تعملو تعملو. یہ انت اور ہی دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے.
اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس کے لیے ہے پھر ہم اس کے دو ترجمے کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، سوری تم کرتے ہو وہ کرتی ہے. تجلو تو کرتا ہے وہ کرتی ہے. تفتح تو کھولتا ہے وہ کھولتی ہے. تذکرو تو ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتی ہے. تنصرو تو ذکر کرتا ہے وہ ذکر. کیوں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے یا ہی آیا ہے. جب تک یہ پتہ نہ ہو ہوا ہی ہے تو ترجمے دو ہوں گے. کیا یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں پھر دوبارہ سے شروع کروں؟ سمجھ آ گیا سر. سمجھ آ گئی ہے سر. کہ ہوا اور ہیا دونوں کے لیے تا کا صیغہ ایک ہی آتا ہے، اس لیے دونوں ترجمے جب تک یہ نہ، ہاں ابھی آئے گا سوال آئے گا دیکھ لیجئے گا. یا تفعلو کے میں نہیں بتائیے. تم کرتے ہو، اس عورت نے کیا وہ کرے گی وہ کرتی ہے ABCD. وہ کرتی ہے اور وہ کرے گی. ہاں وہ کرتی ہے وہ کرے گی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ تو کرتا ہے. پچھلے والے میں دونوں ترجمے تھے، تو کرتا ہے وہ کرتی ہے. کیوں ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہوا ہی، یہاں فکس ہو گیا ہیا. اب ہم ہوا انتا کا ترجمہ اس میں نہیں لا سکتے. اگر یہ ہوتا ہوا تفعلو پھر کیا ترجمہ کرتے؟ تم کرتے ہو. تم کرتے ہو یا کرو گے. مدارے ہیں نا دو ترجمے. اب ہم ہیا کو نہیں لا سکتے اس میں کہ وہ کرتی ہے. کیا اب یہ فرق آپ کو واضح ہو گیا جی. کہ اگر یہ Yes, sir. تفعلو والا صیغہ بغیر ہیا ہوا کے آ رہا ہے پھر دونوں ترجمے ہوں گے، مذکر مؤنث کے لیے سامنے والے کے لیے اور غائب عورت مؤنث کے لیے. لیکن اگر اس کے ساتھ لفظ ہوا انتا ہیا وغیرہ یا کوئی مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے پھر ہم ایک ہی ترجمہ کریں گے. اگر وہ سامنے والے کا بن رہا ہے تو انتا کا ترجمہ کریں گے، اگر وہ غائب کا بن رہا ہے تو ہیا کا. تعلمہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے سیکھا وہ جانتی ہے، تم جانو گے وہ جانے گی. ABCD. اس نے سیکھا. اب چونکہ اس میں دیا ہوا ایک ہی ہے اس نے سیکھا، اس لیے ہم کہیں گے اس نے سیکھا. اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ تو نے سیکھا اور اس نے سیکھا. کیوں؟ دیا ہوا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپشن دے گے تو اس میں صرف ایک ہی صحیح ہوتا ہے، اگرچہ اس کے دو ترجمے بن رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں تعلم تو نے سیکھا اور تعلم اس مؤنث نے سیکھا، لیکن جواب میں دیا ہی نہیں ہے. جب دیا نہیں، جو دیا گیا اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے. کیا یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ جی. ترجمے دونوں ہیں، ہمیں پتا بھی ہے، لیکن جواب میں اس نے دیا ہی نہیں. جب نہیں دیا، جو دیا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، باقی چھوڑ. ہوا یعملو کا مؤنث بتائیے. ہیا یعملو، ہیا تعملو، ہیا عاملۃ، ہیا عاملون. ABCD. یا تعمل. تعملو ہیا یا کے ساتھ تا لگے گا، ہیا تعملو تائے تانے سے. تو آئیے چلتے ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 232 الفاظ جو ہے سیکھے، جو قرآن میں 41,111. اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 40,000 سے زیادہ الفاظ سیکھنے ہیں. اور دیکھ لیجئے یہ کیا ہے، 41,111. تو کہیے الحمدللہ. قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ آئے ہیں. 40,000 ہم نے اندازن لگایا تھا کہ اس سے نصف ہوگا، یہ تو 40,000 سے بھی اوپر چلے گا. اس کا مطلب ہم نے 50% سے بھی زیادہ الفاظ سیکھ لیے. تو شکر کیجئے اللہ کا. اور جو ہے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں کہ کتنا یاد رہتا ہے. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا صرف 25% یاد رہتا ہے، 75% بھول جاتا ہے. اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا صرف 35% یاد رہتا ہے، 65% بھول جاتا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کا صرف 50% یاد رہتا ہے، 50% بھول جاتا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں بولتے ہیں اس کا صرف 60% یاد رہتا ہے، 40% بھول جاتا ہے. اور جو ہم کرتے ہیں پریکٹیکلی اس کا 75% یاد رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا ہمیں کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یادداشت 100% یا 90% سے اوپر ہو. تو 95% وہ ہوتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. یہ سارے وہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا
سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یعنی آپ یہ تمام حصوں کو استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں اشاروں سے. ان ساروں کو ملاتے ہیں تب جا کے 95% یاد رہتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کا صرف 95% یاد. 100% اس کا بھی نہیں ہوتا. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں ٹی پی آئی کا اور کلاس میں ٹی پی ایس کا استعمال کرنا ہوگا. ٹی پی ایس کیا ہوتا ہے؟ ٹوینز پیئر جو ہے یہ دو کا جوڑا بنا کر آپس میں کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں اور باری باری کرتے ہیں. مثلا 2 کا جوڑا بنا دیتے ہیں، جیسے ہم آپ کو گروپ میں بناتے تھے نا، یہ جی ڈائلاگ آ گیا، ایک سوال کرے، دوسرا جواب دے، اور پھر کہتے ہیں جو سوال کر رہا تھا وہ جواب دے، جو جواب دے. یہ کیا ہے؟ سوئچنگ. یعنی ٹوین پیئر سوئچنگ. پہلے 2 پیئر بنائے بندوں کا، وہ آپس میں سوال جواب کریں، پھر انہیں سوئچ کرتے ہیں. جو جواب دے رہا تھا وہ سوال کرے، سوال. یہ ٹی پی ایس کہلاتا ہے، ٹوین پیئر سوئچنگ، سوئچ کرنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جس کو کوئی چیز نہیں آتی دوسرا اس کی مدد کر دیتا ہے، ایک غلط کرتا ہے تو دوسرا صحیح کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ چیز زیادہ جلدی سے سیکھی جاتی ہے، زیادہ جلدی جو ہے وہ یاد ہوتی ہے. یعنی 2 کا جوڑا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنا اسٹڈی پارٹنر بنائے، اپنا جو ہے ایک ساتھی چنے اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے گرامر سیکھیں، وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ٹی پی ایس کریں. 7 ہوم ورک کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ سب ہم نے دیکھ لیے اور کورس کے لیے یہ بہت مفید ہے. الحمدللہ یاد رکھیے آپ نے آج کے 19 سبق پہ اپنا آج پورا کورس مکمل کر لیا. اگلی آنے والی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کا اعادہ کریں گے، دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے واقعی وہ 50% ہے بھی یا نہیں. تو اس وقت کے لیے آپ سے اجازت. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.